ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ بیوی کو سبق سکھایا جائے۔ صحابی نے سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ چنانچہ وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیز تیز بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہیں؟ عرض کی اے امیر المؤمنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں واپس ہی جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی بھی ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے۔ جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا میں اس کی بات تحمل مزاجی سے سن نہیں سکتا؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ سبحان اللہ! مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے، عورتوں کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، اور یہی چیز جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں، خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سبق حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔